إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب البلاء قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا من كان عاش. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، سب قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر عموماً، خصوصاً ہمارے آخری نبی، امام کائنات، امامنا فی الدنیا والآخرہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، میرا موضوع سخن ہے الحمدللہ کی فوائد، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کے کلمات کے کیا فائدے ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ بیان کروں، خواتین کی جانب سے ایک شکایت آئی تھی کہ خواتین جو بھی مسجد میں آتی ہیں خطبے کے دوران بہت باتیں کرتی ہیں، لہذا سب سے پہلے آج تو خواتین سے یہ مخاطب ہوں کہ خواتین اگر میری باتوں پر توجہ دے رہے ہوں تو اسی صورت میں ان کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کر کے خطبہ سنیں، کیونکہ خطبے کے درمیان اگر کوئی بھی شخص اپنی زبان سے اچھی بات بھی نکال دے، اگر وہ امام سے بات نہیں کر رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس کی جو خطبے کے لیے اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے وہ ثواب بیکار ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ ہم ثواب کے خاطر یہاں حاضر ہوتے ہیں۔
الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں سے ایک انتہائی اہم ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر سے دنیا کے اندر جو نقدی فائدہ ہوتا ہے، نقدن انسان کو یا فوراً جو فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں، وہ دو اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ انسان جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اس کو اطمینان ملتا ہے، بے چینی بے قراری اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے، جب اللہ کا ذکر اس کی زبان سے، اور وہ ہمیشہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے اور الحمدللہ کے کلمات ادا کرتے رہتا ہے، تو با اخلاق اور صالح مسلمان بن جاتا ہے، اور وہ بندہ اپنی زبان پر غلط باتیں اور لغویات کو استعمال نہیں کرتا، بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ سب کام ہوتا ہے۔ الحمدللہ کا ترجمہ ہم اور آپ جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لگ بھگ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمام تر پاکیزہ کلمات، حمد اور شکر کے جتنے بھی کلمات ہیں، سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین نے خود اس کی وجہ بیان فرما دی، رب العالمین، کیونکہ وہی تمام دنیا کا پالن ہار ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، وہی بیماری سے شفا دیتا ہے، وہی دنیا کی پوری کائنات کو چلاتا ہے، اور کل مرنے کے بعد اسی کے ہاتھ میں جزا و سزا کا معاملہ ہونے والا ہے، تو کیوں نہ اس کی تعریف کی جائے۔ یہ تو ہم نے معنی بتلایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں گے فرشتے سے لے کر انبیاء کرام اور امت کے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی ان کلمات کو، الحمدللہ کی کلمات کو، چاہے خوشحالی میں ہو یا مصیبت میں ہو، ہر وقت اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مصیبت میں دل کو ٹھنڈک اور تسکین ملتی ہے، اس لیے ان کلمات کو ادا کرنا چاہیے، اور جب خوشی ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کلمات کو ادا کرنا چاہیے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ پر حملہ کیا گیا، جہاں کنی کے عالم میں ہے، ایسے وقت میں انسان آہو پھوگا کرنے لگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے عمرو بن میمون سے کہا، اور وہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے آپ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا، انظر من قتلنی، دیکھو جا کر کے میرا قتل کرنے والا کون ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جا کر کے دیکھ کر کے آتے ہیں اور بتلاتے ہیں، اے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو مارنے والا ایک غلام، مجوسی غلام ہے۔ آپ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ قاتلہ اللہ لقد امرت به معروفا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی بید رجل یدعی الاسلام۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین اس کو غارت کرے، ہم نے تو اسے ہمیشہ بھلی باتیں بتائی تھیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی تعریف کے کلمات جاتے جاتے ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لم یجعل میتتی، جس نے میری موت کو بید رجل، ایسے آدمی کے ہاتھ میں رکھا، یدعی الاسلام، جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میری موت ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہیں رکھا جو مسلمان تھا، وہ مسلم نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں میری موت دی۔ یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اتنی مصیبت کے وقت بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ، کیوں؟ دل کو سکون مل رہا ہے، کوئی ہمارا ایمان والا بھائی نہیں قتل کرنے والا ہے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مجوسی ہے۔ اور یہی نہیں، جب معراج کے واقعے کو پڑھیں گے
جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انہی کلمات سے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب، دو قسم کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھ لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا۔ اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ ولو اخذت الخمر غوت امتک۔ کہتے ہیں تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت کی، فطرت کی جانب رہنمائی کی، اور اگر آپ شراب کو لے لیتے غوت امتک تو آپ کی امت بیکار ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو لے رہے ہیں، لیکن تعریف اللہ رب العالمین کی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ فطرت کی چیز یہی ہے کہ دودھ اصلاً فطرتی چیز ہے، اس کو پینا چاہیے، شراب کو نہیں پینا چاہیے۔ اور یہی دیکھیے انبیاء کرام کا تذکرہ جب پڑھیں گے قرآن مجید کے اندر، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العالمین نے ظالم قوم سے نجات دی، اس وقت انہوں نے کہا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے ظالم قوم سے نجات دیا۔ اور ایسے ہی خوشی کے عالم میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی تعریف کی جب اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبے سے نوازا۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے بہت سارے اپنے مومن بندوں میں ہمیں فضیلت دی۔ گویا کہ پتہ چلا الحمدللہ کے ذریعہ تعریف فرشتے بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زبانوں میں بھی، اور انبیاء کرام بھی ان کلمات سے اللہ رب العالمین کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اب میں ان کے فائدے کیا ہیں اختصاراً جتنا وقت ملتا ہے حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور ہمارے علاوہ جن تک یہ پیغام پہنچے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی شکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ رب العالمین انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے، رب کا دیا ہوا کھاتا ہے اور اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف اگر اس میں ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو 3 سانس میں پی کر کے جب شروع کرتے تو بسم اللہ سے، اور ہر مرتبہ اس حدیث کے اندر ہے ہر مرتبہ آپ جب ہونٹ سے گلاس کو یا کوئی اور آلے سے جو پیتے تھے اس کو ہٹاتے تو الحمدللہ کہتے، پھر پیتے تو بسم اللہ کہتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر تو اس کا تذکرہ نہیں ہوا اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، لیکن مسلم کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہما۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے جب کوئی لقمہ کھاتا ہے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ پیتا ہے تو پینے کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ بتلائیے اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، ہم اپنے آپ کو سیراب کر رہے ہیں، لیکن ایک کلمے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے اللہ رب العالمین ایسے بندے بھی ہیں جنہیں اللہ نے توفیق نہیں دی، کھا کر کے بھی اللہ کا ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ایک دوسرا فائدہ، چھوٹا کلمہ ہے لیکن ثواب کے حساب سے اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ میزان کو بھر دینے والا کلمہ ہے۔
کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے یہاں ثواب کے لیے اور گناہوں کے لیے میزان اللہ رب العالمین قائم کرے گا، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ میزان کو بھر دینے والا کلمہ۔ یہ وہ مسلم کی روایت ہے، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پاکی صفائی اختیار کرنا یہ آدھا ایمان ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں الحمدللہ میزان کو بھر دینے والا کلمہ ہے، اتنا ثواب ہے کہ کل قیامت کے دن ثواب کے پلڑے کو بھر دینے والا کلمہ ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو بھر دینے والے کلمے۔ تو انسان کیوں نہ ان تمام کلمات کو یکے بعد دیگرے ورد کرتے رہے، تاکہ انسان کی زبان بھی غلط باتوں سے رک جائے اور اللہ رب العالمین کی تعریف بھی ہوتے رہے، اور اس کے ذریعہ سے اپنے میزان عمل میں ثواب کو بڑھاتا رہ جائے۔ اور ایک فائدہ، تیسرا فائدہ، انسان کے ان کلمات کے ذریعہ تعریف کرنے سے اللہ رب العالمین ان کلمات کو لینے والے فرشتے کو آسمان سے بھیج دیتا ہے، اور اتنے فرشتے ان کلمات کو اچکنے کے لیے آتے ہیں، لینے کے لیے اور لکھنے کے لیے، کہ انہیں دشوار ہو جاتا ہے کہ کون اس کلمے کو لے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو دیکھیے بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، رفاعہ بن رافع راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم قال انا يا رسول الله قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رفاعہ بن رافع کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اتنے میں پیچھے سے کوئی بندہ یہ پکار کر کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اللہ رب العالمین کی ان کلمات کے ذریعہ تعریف کرتا ہے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ کے رسول سلام پھیرنے کے بعد فوراً سوال کرتے ہیں من المتکلم، ان کلمات کو ادا کرنے والا کون ہے؟ وہ آدمی جو کہنے والا تھا کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لینے کے لیے اور لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے کہ کون ان کلمے کو لکھ کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے پہلے پہنچائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن یاد رہے یہ اللہ کے رسول نے وہاں ایک تعلیم دینے کے لیے یہ بات پوچھ لی تھی کہ ہم نے تو زور سے کلمات کو ادا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، پھر بھی زور سے کلمہ ادا کر رہا ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ورنہ سارے صحابہ اگر زور سے بلند ربنا ولک الحمد کہتے تو پھر سوال کرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ سوال کر کے تنبیہ کرنا مقصد تھا۔ ترمذی کی روایت میں آہستہ کا حکم دیا گیا، لیکن بتلایا گیا وہیں فضیلت اللہ کے رسول نے بتلا دی کہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اسے اچکنے کے لیے اور لینے کے لیے آتے۔ ایک چوتھا فائدہ، انسان اگر مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کی تعریف حمد کے ذریعہ کرتا ہے، جس مصیبت کو دیکھتا ہے اس مصیبت سے اس بندے کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اور دیکھ کر کے جو اللہ کے رسول نے الحمدللہ کے ذریعے سے جو دعا اللہ کے رسول نے بتلائی ہے اس دعا کو ادا کر لیتا ہے، وہ آدمی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا جب تک وہ زندہ رہتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
من رأى صاحب البلاء قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا من كان عاش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو شخص مصیبت زدہ انسان کو دیکھے کسی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی مصیبت میں لاحق دیکھ رہا ہے، ایسے وقت میں وہ آدمی اپنے آپ کی جانب جھانک کر کے دیکھے کہ اللہ نے مجھے صحت یاب بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے معذور نہیں بنایا ہے، اور ان کو دیکھ کر، اپنی صحت کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمات ادا کرے، الحمدللہ الذی عافانی. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس مصیبت سے ہمیں عافیت دی جو تجھے مصیبت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ان بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ الا عوفی من ذلک البلاء. وہ آدمی جس مصیبت کو دیکھ کر یہ کلمات ادا کر رہا ہے، اس مصیبت سے اللہ رب العالمین اس بندے کو جب تک زندہ رہتا ہے اللہ رب العالمین اس مصیبت میں اس بندے کو مبتلا ہونے نہیں دیتا. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن انسان نیک نیتی کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ کلمات کو ادا کرے. وہیں ایک بات بتا دوں، لوگ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، زور سے پڑھ دیتے ہیں. مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے وقت ہم اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ہم اسے حقیر نہ سمجھیں اور برا نہ سمجھیں، بلکہ ایسے وقت میں دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اگر ہو سکے تو ہم اس کے ساتھ خیر خواہی کریں اور بھلائی کا معاملہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کلمات، یہ دعا ادا کریں تو آہستہ ادا کریں، اپنے نفس کے اندر ادا کریں. اس آدمی کو سنا کر کے ادا کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، کیونکہ اسے تکلیف ہوگی کہ ہماری مصیبت پر یہ آدمی اللہ کی بھلے سے تعریف کر رہا ہے لیکن اس کو تکلیف ہوگی. ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، زور سے کلمات کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے نفس کے اندر ان کلمات کو ادا کریں. ایک اور فائدہ، جب انسان انتہائی مصیبت میں جان و مال چھن جائے اور ایسے وقت میں آہو فوگا کرنے کے بجائے اللہ کی تعریف کر لے اور انا للہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تیار کر دیتا ہے، اور اس گھر کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ بیت الحمد، حمد سے بھرا ہوا گھر. انسان کو کب سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ جب اس سے اس کا لڑکا اللہ رب العالمین چھین لے، اس کی اولاد کو اللہ رب العالمین چھین لے، انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس مصیبت میں انسان آہو فوگا کے بجائے اللہ رب العالمین کی تعریف کر لے اور اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے جو کلمات بتلائے ہیں ان کو ادا کر لے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر بیت الحمد تیار کر دیتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ولد العبد فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، ثم يقول الله تعالى قبضتم فؤاد ثمرته فيقولون نعم، فيقول الله تبارك وتعالى ماذا عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تبارك وتعالى ابنوا بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، رواه الترمذی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بندے کا کوئی لڑکا اللہ رب العالمین لے لیتا ہے، وفات بندہ کر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتے سے کیا کہتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی لڑکے کو قبض کر لیا، اس کی روح تم نے قبض کر لی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین. پھر کہتا ہے اللہ رب العالمین کیا تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو قبض کر لیا ہے؟ فرشتے پھر کہتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین. پھر اللہ رب العالمین فرشتے سے کہتا ہے جب تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو چھین لیا، اس کی روح نکال لی، تو میرے بندے کو تم نے کیسے پایا؟ فرشتے کہتے ہیں
حمدک واسترجع، اے اللہ ایسے وقت میں تیرے بندے آپ تیری ہی تعریف کر رہے تھے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتا ہے ابنوا بیتا فی الجنہ، اے فرشتوں ان کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تیار کر دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ کب؟ جب تکلیف کے عالم میں انسان ان کلمات کو ادا کر دیتا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، روح قبض کرنے کا حکم اللہ ہی دے رہا ہے، فرشتہ کون سا کام کر رہا اللہ کو معلوم ہے، بندے نے کیا کلمات ادا کیے اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین بندوں کو آگاہ کرنے کے لیے، بندوں کے درمیان اس فضیلت کو بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین ایسے کلمات کو فرشتوں کے ذریعہ حمد کے کلمات کو دوبارہ دہرواتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب آدمی ہمیشہ الحمدللہ کا ورد کرتا رہے تو ایسی صورت میں اعلیٰ اور افضل ترین لوگوں کے درمیان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اٹھائے گا، جن کے صفیں جو اعلیٰ ترین لوگ ہوں گے اور بڑے بڑے نیکوکار ہوں گے، ان کے صفوں میں اللہ رب العالمین اس بندے کو رکھے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے اور ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان افضل عباد اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت الحمادون، اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب اور افضل بندوں میں سے جو کل قیامت کے دن ہونے والے ہیں، سب سے زیادہ حمد اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے والے۔ تو جو حمد ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کے مقرب بندے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ چند صفات اور چند فوائد ہم نے آپ کے سامنے رکھی، مزید باتیں جو تھیں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو درس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر حال میں تو اپنی حمد اور اپنی تعریف کرنے کی توفیق دے، چاہے مصیبت کے ایام ہوں چاہے خوشی کے ایام ہوں، ہر حال میں ہماری زبان سے کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ذکر اور خصوصاً حمد ہماری زبان سے تو نکالے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔